الرحیم۔ شرح صحیح مسلم کتاب الطہارہ، باب 91، وضو کے پانی کے ساتھ گناہوں کو جھاڑنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کوئی مومن وضو کرتا ہے تو جس وقت چہرہ دھوتا ہے تو جیسے ہی چہرہ سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے، اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے۔ اور جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو جیسے ہاتھوں سے لگ کر پانی کے قطرے گرتے ہیں، اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں سے کیے تھے۔ اور جب وہ اپنے پیروں کو دھوتا ہے تو جیسے اس کے پیروں سے پانی گرتا ہے، اس کے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے پیروں سے کیے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص نے مکمل طور پر اچھی طرح وضو کیا، اس کے تمام جسم حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ اس حدیث میں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ مراد نہیں ہے، جیسے کہ دوسری حدیث میں یہ قید ہے کہ جب تک وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ قاضی ایاز نے کہا، گناہ جھڑ جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ گناہ اجسام نہیں، حتیٰ کہ ان کا جسم سے نکلنا یا جھڑنا متصور ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گرنے سے دل میں جو سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔ نیز اس حدیث میں پیروں کو دھونے کا ذکر ہے، اس میں رافضیوں کے اس قول کا رد ہے کہ پیروں پر مسح کرنا واجب ہے۔ باب 92، اعضائے وضو کو چمکانے کے لیے مقررہ حد سے زیادہ دھونے کا استحباب۔ نعیم بن عبداللہ مجمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنا چہرہ دھویا، پھر دائیں ہاتھ بازو تک دھویا، پھر بائیں ہاتھ بازو تک دھویا، پھر سر کمر سے کے، پھر دائیں پیر پنڈلیوں تک دھویا، پھر بایاں پیر پنڈلیوں تک دھویا۔ پھر کہنے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ اور ہاتھ پیر وضو مکمل کرنے کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے، لہذا جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھوں، پیروں اور چہرے کی سفیدی اور چمک کو اور لمبا اور زیادہ کرے۔ نعیم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا اور لگتا تھا کہ وہ اپنے کندھوں کو بھی دھو ڈالیں گے، پھر انہوں نے اپنے پیروں کو دھویا حتیٰ کہ پنڈلیوں کو بھی دھو ڈالا، پھر کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت کے دن میری امت کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے، لہذا تم میں سے جو شخص اس سفیدی اور چمک کو زیادہ کر سکتے ہو، اس کو زیادہ لمبا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرا حوض مقام عدن سے لے کر اہل تک کے فاصلہ سے بڑا ہے، اور اس کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد ملے دودھ سے زیادہ شیریں، اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہے، اور میں دوسرے لوگوں کو اس حوض سے اس طرح روکوں گا جیسے کوئی شخص اپنے حوض سے پرائے اونٹوں کو روکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ہمیں اس دن پہچان لیں گے؟ فرمایا، ہاں، تم میں ایک ایسی علامت ہے جو دوسری کسی امت میں نہیں ہوگی، تم جس وقت حوض پر میرے پاس ہوگے تو تمہارا چہرہ اور ہاتھ پیر آثار وضو کی وجہ سے سفید اور چمکدار ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، میری امت حوض پر آئے گی اور میں اس وقت دوسرے لوگوں کو حوض سے روک رہا ہوں گا جیسے کوئی شخص اپنے حوض سے پرائے اونٹوں کو دور کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا، یا نبی اللہ، آپ ہم کو پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کیونکہ تمہاری ایک ایسی نشانی ہوگی جو کسی امت میں نہیں ہوگی، تم جس وقت میرے پاس حوض پر آؤ گے تو تمہارا چہرہ اور ہاتھ پیر آثار وضو کی وجہ سے سفید اور چمکدار ہوں گے، اور تم امت دعوت میں سے ایک گروہ کو میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا، پس وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ میرے صحابہ ہیں، پھر مجھے ایک فرشتہ جواب دے گا، کیا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی باتیں نکالی تھی؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرا حوض مقام عدن سے لے کر
مقامی اعلیٰ تک کے فاصلے سے زیادہ بڑا ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میں اپنے حوض سے دوسرے لوگوں کو اس طرح دور کروں گا جس طرح کوئی شخص پرائے اونٹوں کو اپنے حوض سے دور کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں، تم میرے حوض پر جب آؤ گے تو تمہارے چہرے اور ہاتھ پیر آثار وضو سے چمک اور آثار وضو سے سفید اور چمکدار ہوں گے، اور یہ علامت تمہارے سوا اور کسی میں نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے اور فرمایا، السلام علیکم اے مومنو، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں، میری خواہش ہے کہ ہم اپنے دینی بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے دینی بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میرے صحابہ اور ہمارے دینی بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچان لیں گے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ بتاؤ کہ کسی شخص کے ایسے گھوڑے جو سفید چہرے اور سفید ٹانگوں والے 5 کلیان ہوں سیاہ گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو ان سے شناخت نہیں کرے گا؟ صاحب نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، میری امت جس وقت میرے حوض پر آئے گی تو ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے سفید اور چمکدار ہوں گے، اور میں ان کے استقبال کے لیے پہلے سے حوض پر موجود ہوں گا۔ اور سنو، بعض لوگ میرے حوض سے اس طرح دور ہوں گے جس طرح بھٹکا ہوا اونٹ دور کر دیا جاتا ہے، میں نے آواز دوں گا ادھر، اور پھر کہا جائے گا انہوں نے آپ کے وصال کے بعد اپنا دین بدل لیا تھا، پھر میں کہوں گا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان میں تشریف لے کر فرمایا، اے مومنو السلام علیکم، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ لاحق ہونے والے ہیں۔ باقی حدیث حسب سابق ہے۔ ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور وہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہے تھے، وہ اپنا ہاتھ مبارک دھونے کے لیے بڑھاتے یہاں تک کہ ہاتھوں کو بغلوں تک دھو ڈالتے۔ میں نے کہا، اے ابو ہریرہ، یہ آپ کس طرح وضو کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اجمی کے بچے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں کھڑے ہو تو میں اس قسم کا وضو نہ کرتا۔ میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، مومن کے اعضاء میں وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچے گا۔ غرہ اور تہجیل کے طول میں فقہاء شافعیہ کا نظریہ۔ اس باب کی حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ غرہ اور تہجیل یہ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کی سفیدی کو کہا جاتا ہے۔ ہاتھوں اور پیروں کی سفیدی کی زیادتی کے حصول کے لیے اعضائے وضو مقرر حدود سے زیادہ دھونا مستحب ہے۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں، غرہ کی تطویل کا مطلب یہ ہے کہ سر کے مقدم حصہ میں سے کچھ اجزاء کو دھونا، جو حصہ چہرہ سے متجاوز ہو اس کو دھونا، اور تہجیل میں زیادتی کا یہ مطلب ہے کہ کونی اور ٹخنوں سے زیادہ مقدار کو دھونا۔ ہمارے اصحاب شافعیہ کے نزدیک یہ بالاتفاق مستحب ہے، البتہ مستحب کی مقدار میں حسب ذیل اقوال ہیں۔ بغیر کسی تعین کے کونی اور ٹخنوں کی زیادہ مقدار کو دھونا مستحب ہے۔ نمبر 2، نصف کلائی اور نصف پنڈلی تک دھونا مستحب ہے۔ نمبر 3، کندھوں اور گھٹنوں تک دھونا مستحب ہے۔ اس باب کی احادیث میں ان تمام اقوال کی گنجائش ہے۔ علامہ ابو الحسن بن بطال مالکی اور قاضی ایاز مالکی نے یہ دعویٰ کیا کہ کونی اور ٹخن سے زیادہ کو دھونا مستحب نہیں ہے۔ یہ دعویٰ قطعاً باطل ہے۔ یہ دعویٰ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کونی اور ٹخنے سے زیادہ دھونا ثابت ہے، اور یہی ہمارا مذہب ہے، اور اس میں ہمارے صحابہ کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں اختلاف کرے گا تو ان احادیث سے اس کا رد کر دیا جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔